اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، ہمارا سپورٹ کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی سب سے بڑی اور افسوسناک خبر ریاست مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع یعنی ہمارے اپنے ضلع کی آ رہی ہے۔ ہمارے اپنے ضلع سے قریب، ہمارے اپنے شہر سے قریب 50 کلومیٹر پر ایک شہر ہے، عملنیر شہر۔ عملنیر شہر میں کچھ دنوں پہلے ماحول خراب ہوا اور فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا، جس کے بعد سارے حالات آپ کے سامنے آئے۔ لیکن گزشتہ کل بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ اشفاق سلیم شیخ عملنیر، یعنی سلیم شیخ جو وہاں کے ماجی نگر سیوک بھی ہے، ان کا لڑکا اشفاق جس کی عمر 33 سال بتائی جا رہی ہے، اس کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مرحوم کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اہل خانہ کو، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ لیکن وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب اشفاق کے انتقال کو لے کر الگ الگ قسم کی افواہیں بازار میں گرم ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ اپیل کریں گے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، ماحول کو پرامن اور شانتتا پورو ماحول بنائے رکھیں، انصاف کی امید رکھیں اور جمہوری طریقے سے لڑائی لڑیں۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر کے ذمہ داران بھی سول ہاسپٹل پہنچے اور انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا اور اس کی نیائک جانچ کی جائے، اس کا مطالبہ کیا۔ وہیں پر یہ بھی کہا، الپ سنکھیانک وکاس و حق فاؤنڈیشن جناب محترم عارف شیخ صاحب نندربار، جو مہاراشٹر کے ذمہ دار بھی ہے، انہوں نے بھی صاف طور سے یہ کہا ہے کہ دوشی ادھیکاری کرمچاری کو فوراً اٹک کیا جائے۔ یعنی ان کا ماننا ہے کہ جو بھی اس میں ادھیکاری پولیس ڈپارٹمنٹ کے، کیونکہ اس کی حراست میں موت ہوئی ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ دوران علاج اس کی موت ہوئی ہے، تو الگ الگ باتیں چل رہی ہے۔ لیکن الپ سنکھیانک وکاس حق فاؤنڈیشن نے یہ اپیل کیا ہے کہ دوشی ادھیکاری اور کرمچاریوں کو فوراً اٹک کیا جائے اور ریٹائر جج دوبارہ اس پوری معاملے کی کمیٹی بنائی جائے اور جانچ کی جائے۔ عملنیر کے حالات پر امن بنانے کے لیے ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں گے، ہندو مسلمانوں سے، کہ عملنیر کے حالات کو درست رکھیں، اپنے پیارے مہاراشٹر کے حالات کو خراب ہونے نہ دیں، اور اشفاق کا معاملہ جو بھی ہے وہ جلد حل کیا جائے، اور اس میں جو بھی دوشی ہے ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان پر کڑی کارروائی کی جائے، چاہے پھر دوشی کوئی بھی ہو۔ دن دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، بپر جوئے طوفان کو لے کر۔ بپر جائے جو طوفان کی گھوشنا کی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے، گجرات میں تقریباً 47,000 لوگوں کو، سمندر کے کنارے رہنے والے، بسنے والے ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر
منتقل کیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں بھی شروع ہے۔ وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی نے باقاعدہ ان حالات کو لے کر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی لی ہے۔ وہیں پر بارڈر سیکورٹی فورس کی ٹیم طوفان سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ گجرات میں تعینات بارڈر سیکورٹی فورس کی ریسکیو ٹیمیں ساحل کی طرف بڑھتے ہوئے شدید سمندری طوفان سے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ طوفان انڈیا سے لے کر پاکستان تک تباہی مچائے گا، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ یہاں جہاں تک بات کریں ہندوستان کی تو اس طوفان کی وجہ سے 125 سے زیادہ ٹرینیں متاثر ہوئی ہیں۔ دن دوسری بڑی خبر ایک اور میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اتر کاشی میں، آپ جانتے ہیں کہ اتر کاشی میں باقاعدہ مسلمانوں کے دکان مکانوں کو نشان زد کر کے بھگوا آتنکیوں نے نشانہ بنایا اور پولیس خاموش مجرمانہ تماشائی دیکھتی رہی اور تماشائی بنی رہی۔ خیر، اتر کاشی میں بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بلند ہے۔ اب وہاں پر باقاعدہ مبینہ لو جہاد کے خلاف مہا پنچایت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ اتراکھنڈ کے اتر کاشی میں لو جہاد کے خلاف 15 جون کو مہا پنچایت بلائی گئی، جس کے خلاف دائر کی گئی عرضی پر سپریم کورٹ نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وکیل شاہ رخ عالم نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک طبقے کو جگہ خالی کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ حکومت کو اشتعال انگیز تقریر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے تقریب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی اتراکھنڈ ہے جہاں پر دھرم سنسد کے نام پر آتنکوادیوں کی ایک بیٹھک ہوئی تھی، جس میں ایک خاص سماج کو قتل کرو، مارو اور نہ جانے ہتھیار اٹھاؤ، کیسی کیسی باتیں ہوئی تھی۔ آج تک ان بھگوا آتنکوادیوں پر کارروائیاں نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لگاتار ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگلا دن برج بھوشن، یہ بڑا مشہور اور بڑا فیمس نام ہے اور یہ اتنا پیارا نام بھی ہے کہ 2 مہینہ تک کے پہلوان بیٹیاں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، تمغے دلائے، ملک کا سر فخر سے اونچا کیا، وہ بیٹیاں 2 مہینے سے اس برج بھوشن کے خلاف آندولن کر رہی ہے، مگر اسے آج تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ کتنا پیارا شخص ہے حکومت کا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن خیر، پہلوان بیٹیاں بھی پیچھے نہیں ہٹی، کانگریس بھی پیچھے نہیں ہٹی، اور بھی اپوزیشن پارٹیاں جتنی ہیں سب بیٹیوں کے ساتھ ہو گئی، بیٹیوں کے پہلوان مہیلاؤں کے سمرتھن میں آ گئی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ برج بھوشن کے خلاف آج دلی پولیس چارج شیٹ داخل کرے گی۔ تو خیر، دلی پولیس کی بے غیرتی اور بے شرمی کو سلام کہ 2 مہینے کے بعد میں اب برج بھوشن کے خلاف چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔ اب گرفتار کب کیا جائے گا یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ لاڈلا ہے اور بی جے پی کا بڑا نیتا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، ریاست مدھیہ پردیش کی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیچ میں باقاعدہ ہندو بیٹیوں نے حجاب لگایا، جن کے ماں باپ خود کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹیاں اپنی مرضی سے حجاب پہنتی ہے اور انہیں اچھا لگتا ہے چہرے کو ڈھانکنا اور اپنے بدن کو ڈھانکنا اور عزت کے ساتھ رہنا، مگر اس کو باقاعدہ ایک ایشو بنا دیا گیا اور اب وہ معاملہ اتنا بڑا کہ غیر مسلم طالبات کے حجاب میں تصویر کے خلاف اب حکومت ایکشن میں آ گئی، مدھیہ پردیش حکومت ایکشن میں آ گئی اور گنگا جمنا اسکول کی پرنسپل اور میتھمیٹک کی استاد اور سیکورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسکول کے ایک حصے پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے دموہ میں واقع گنگا جمنا سیکنڈری اسکول ایک پوسٹر پر 10ویں جماعت کی غیر مسلم طالبات کے حجاب میں تصویریں چھاپنے کے بعد سے لگاتار یہ اسکول تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد اسکول کی پرنسپل افشاں شیخ، ریاضی کے استاد انس اطہر اور سیکورٹی گارڈ رستم علی کو طالبات کو حجاب پہننے پر مجبور کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اسکول میں باقاعدہ ایک حصے پر بلڈوزر بھی چلا دیا گیا ہے۔
तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तमिलनाडु के एक वजीर, एक मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के फौरन बाद बालाजी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। एजेंसियों के जरिए सियासी मुखालिफिन को धमकाने की कोशिश का इन पर इल्जाम है। वजीर आला स्टालिन का ये इल्जाम है। तो खैर, तमिलनाडु के मंत्री को ईडी ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। वजीर मंत्री बालाजी पर ईडी की कार्रवाई के बाद रियासत के वजीर आला एम के स्टालिन ने मरकजी यानी मोदी सरकार को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ऐसा करके बीजेपी अपनी अपोजिशन को डराने धमकाने की कोशिशें कर रही है। यानी ईडी का खेल, स्टालिन का कहना है, मुख्यमंत्री कहना है कि ईडी का सारा खेल ये केंद्र सरकार के इशारों पर चल रहा है और केंद्र यानी बीजेपी सरकार अपनी अपोजिशन को हर तरह से ईडी और सीबीआई के जरिए से दबाने कुचलने का काम कर रही है, जो इंतहाई घटिया काम है। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, मणिपुर में फिर तशद्दुद भड़क उठा। मणिपुर के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो पूरे मुल्क के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। न महाराष्ट्र के हालात संवर रहे हैं, न कर्नाटक में तो खैर अब संवर जाएंगे, क्योंकि लड़ाने वालों को वहां के लोगों ने पहचान लिया और वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया, इलेक्शन में हरा दिया। तो अब कर्नाटक के हालात तो थोड़ा काबू में आ जाएंगे, उम्मीद है। लेकिन मणिपुर की ये बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहां पर फिर तशद्दुद भड़क उठा और 24 घंटों में एक महिला, एक खातून समेत 9 लोग हलाक हुए हैं, मरे हैं, 10 लोग जख्मी हुए हैं। फौज के जराये के मुताबिक ये हलाकतें रात गए फायरिंग के वाक़े में हुई। कई जख्मियों को इलाज के लिए अम्फाल ले जाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में हालात थमने का, संवरने का और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मणिपुर में अभी भी मणिपुर जल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मरकजी हुकूमत आज तक मणिपुर पर वैसा ध्यान नहीं दे रही है जिस तरह ध्यान देने का हक है। एक बड़ी खबर इस वक्त केरला हाई कोर्ट से मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, केरला हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप की शादी जायज नहीं। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पर्सनल लॉ और सेकुलर कानून के तहत होने वाली शादियां ही जायज है। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून लिव इन रिलेशनशिप को शादियों के तौर पर तस्लीम नहीं करता। ये सिर्फ पर्सनल लॉ या सेकुलर कवानीन के तहत होने वाली शादियों को ही जायज तस्लीम करता है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉम्स की बेंच ने कहा कि इसलिए मुआहदे की बुनियाद पर एक साथ रहने वाले जोड़े न तो शादी का दावा कर सकते हैं और न ही इस बुनियाद पर तलाक मांग सकते हैं। बेंच का ये फैसला एक बैन मजहबी जोड़े की अपील पर सामने आया है। यानी केरला हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप की शादी जायज़ नहीं है, सिर्फ सेकुलर कानून के तहत और पर्सनल के तहत हुई शादियाँ ही कानूनी मानी जाएगी। गुजरात के विकास, बड़ा विकास गुजरात का है। इससे पहले एक पुल गिरा जिसमें 150 के करीब बेकसूर मारे गए हैं और मरे हैं, लेकिन आज तक जो उसका फैसला आना चाहिए था वो फैसला सामने नहीं आया। और अभी देखिए गुजरात के विकास की एक बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात के तापी में एक नया पुल गिर गया जिसका अभी ओपनिंग बाकी था। यानी हजरत के हाथ से ओपनिंग होना बाकी था, ओपनिंग से पहले ही वो पुल गिर गया। अच्छा हुआ पहले ही गिर गया ताकि और किसी की जान न गई। गुजरात के तापी जिले में मंधोला नदी पर एक नया तामीर शुदा पुल गुज़िश्ता कल रात गिर गया। इस पुल का अभी ओपनिंग इफ्तिताह बाकी था। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा गुज़िश्ता सुबह 6:30 बजे उस वक़्त पेश आया जब वालोद तहसील के मायपुर गांव को व्यारा तालुका के देहगामा गांव से जोड़ने वाले नए तामीर शुदा पुल का दरमियानी हिस्सा मंडोला नदी में गिर गया। इस पुल के गिरने से तकरीबन 15 गांव मुतासिर हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि इस पुल की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी और सिर्फ ये पुल अपने इफ्तिताह, अपने ओपनिंग का इंतजार कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि इस पुल की तामीर का काम 2021 में शुरू हुआ था, जिस पर 2 करोड़ रुपये लागत आई थी। माहिरीन से इंक्वायरी करके पुल गिरने की वजूहात मालूम की जाएगी, ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राठौड़ का बयान आया है। नाज़रीन, इस वक्त दारुल उलूम देवबंद
جو دنیا کی مایہ ناز علم دینی درسگاہ ہے وہاں کی ایک بڑی خبر فی الحال گردش کر رہی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام، یہ آدیش، یہ ہدایت دی گئی کہ طلباء تعلیم حاصل کرنے کے دوران انگریزی وغیرہ سے دور رہیں، خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے، درس سے غیر حاضر رہنے والوں پر بھی کارروائی ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند نے طلباء کے لیے ایک نیا فرمان جاری کیا جس کے تحت اب وہاں داخل طلباء دیگر کسی تعلیمی سرگرمی میں شامل نہیں ہو سکتے، خلاف ورزی پر انہیں دارالعلوم سے نکال دیا جائے گا، ایسی وارننگ بھی دی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تعلیمات کے ناظم مولانا حسین احمد ہریدواری کی جانب سے جاری نئے حکم نامے کے مطابق دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران دیگر کسی تعلیم یعنی انگلش وغیرہ سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم کو نہ ماننے والے طلباء کو ادارے سے اخراج کا انتباہ یعنی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ اور یہی نہیں، مولانا سید ارشد مدنی نے اصلاحی خطاب کے دوران طلباء کو سختی سے خارجی تعلیمی سرگرمیوں سے دور رہنے کی تنبیہ کی اور کہا کہ مدرسہ ہمارا دین ہے اور ہماری دنیا نہیں ہے، اس لیے آپ پہلے اچھے عالم دین بنیں، پھر ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل جو چاہے بنیں، کیونکہ دو کشتیوں میں سوار ہونے والا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو روشن کریں۔ تو خیر بات اصل یہ ہے، لیکن اس کو غلط انداز میں بھی سوشل میڈیا وغیرہ یا الگ الگ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔